بکریاں جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ بکریاں جن کا دودھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں پہنچا، وہ کل ملا کر 8 بکریاں. کتنی بکریاں؟ میں نے آپ کو بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے مبارک کتنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں جس کا دودھ اللہ کے رسول کے پیٹ مبارک میں پہنچا وہ کتنی؟ اور بکریاں کتنی؟ 8. پہلی بکری کا نام ہے اجوا، دوسری بکری کا نام ہے سقیا، تیسری بکری کا نام ہے زمزم، چوتھی بکری کا نام ہے برکہ، 5ویں بکری کا نام ہے وریشہ، 6ٹھی بکری کا نام ہے اطراف، 7ویں بکری کا نام ہے اطلال، اور 8ویں بکری کا نام ہے غیثہ. کتنی بکریاں ہو گئی؟ یاد رہیں گے؟ نام یاد رہیں گے؟ بولو نا انشاءاللہ، بولو نا. کرکٹروں کے نام یاد ہو گئے، کاش یہ نام یاد ہوتے. ان ناموں کے بدلے اللہ جنت نصیب کرے گا. ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ میں یہ بکریوں کا دودھ ہے. ارے وہ اجوا ہے، ارے وہ سقیا ہے، ارے وہ زمزم ہے، ارے وہ برکہ ہے، ارے وہ وریشہ ہے، ارے وہ اطلال ہے، وہ اطراف ہے، اور غیثہ. کتنی بکریاں ہو گئی؟ 8 بکریاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری زندگی میں کھچر رہے 3. کتنے کھچر رہے؟ ایک کھچر کا نام دلدل، ایک کھچر کا نام الیہ، ایک کھچر کا نام قصیہ. کتنے کھچر ہوئے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گدھے مبارک رہے، ایک کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. کل ملا کر 2 گدھے ہمارے نبی کی خدمت میں رہے. ایک کا نام یافور اور دوسرے کا نام عفیر. دوسرے کا نام؟ اب میں ایک بکری کا واقعہ سناؤں. ٹائم ہے؟ کریں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ. رشید بھائی وقت ہے؟ ساڑھے 10 تک. کون بولا؟ ہاں میرے بھائی اطمینان رکھے. مجھے معلوم ہے جس کی بیوی نے جو ٹائم دیا وہ میرے کو دے رہا ہے. بھائی مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ اور سنا دوں. بھائی جانوروں کا واقعہ، جانوروں کی محبت سنیں گے؟ واقعہ سنیں گے؟ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام بتائے. کتنے نام بتائے؟ میں نے بولو نا کتنے نام بتائے؟ اس میں ایک بکری کا نام میں نے بتایا وریشہ. کیا نام بتایا؟ سننا بہت عجیب واقعہ. اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ کی قسم ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی درود پڑھنا ہے نا؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کون سی بکری کا نام میں نے لیا؟ ایک صحابی مدینے میں آئے. سننا، شاید یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، علماء کرام نے سنا ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا. ایک صحابی مدینے میں آئے جن کا نام حضرت مقداد. کیا نام؟ یعنی سب بولو نا، نام کیا؟ مقداد. ایک صحابی حضرت مقداد. اچھا وہ حضرت مقداد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ابھی مدینہ آئے ہو، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا؟ بھائی توجہ، تمہارے کھانے پینے کا انتظام؟ تو حضرت مقداد نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا میری وہ بکری لاؤ. کون سی؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے مقداد یہ بکری لے کر جاؤ، لو یہ بکری لے کر جاؤ. اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا 4 پیالے دودھ دیتی ہے، صبح میں 2 پیالہ دودھ دے گی، رات کو 2 پیالہ دودھ دے گی، اور صبح کے 2 پیالے مقداد تم پی لینا، دونوں پیالے، لیکن رات میں 1 پیالہ تم پینا. اور ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا مقداد 1 پیالہ گھر کے باہر یا گھر کے کنارے پہ رکھ دینا اور اسے ڈھانک دینا، میں جب رات کو آؤں گا تو میں پی کر چلا جاؤں گا، میں آؤں گا تو رات کو پی کر. حضرت مقداد کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی نے جو کہا جیسے مہر لگ گئی کہ صبح میں جب میں تھنوں میں جاؤں تو بکری 2 ہی پیالہ دودھ دے اور رات کو بھی 2 ہی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے صبح تو دونوں پیالے میرے ہوتے تھے اور رات کو 2 پیالے میں 1 پیالہ میرا ہوتا اور 1 پیالے میں گھر کے کنارے پہ دودھ رکھ دیتا اور اس کو ڈھانک دیتا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے آ کر پی کر چلے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں ایک زمانے تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن حضرت مقداد کہتے ہیں وہ بکری کتنا دودھ دے گئے؟ اس سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. ارے بولو نا نبی زمین پر بولتے تھے، بولو نا نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر. قرآن میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ نبی کا پیالہ بھی، لیکن خیال آیا پی جاؤں گا اور وہ آئیں گے پیالہ خالی ہوگا، ناراض ہو جائیں گے تو میں کیا کروں گا. پھر واپس جا کر سو گئے. پھر بھوک بہت لگی، پھر پیالے کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کو تو بہت دیر ہو گئی، ہو سکتا شاید نہیں آوے اور مجھے بھوک بہت لگی ہے، میں پیالہ.
लेकिन ख्याल आया, अच्छा फिर उनके दिमाग में एक बात आई हज़रत मिक़दाद के कि मैं पी जाऊंगा, आएंगे अल्लाह के रसूल पूछेंगे क्या हुआ, तो कहूंगा मेरे को नहीं मालूम मेरे को। लेकिन फिर ख्याल आया मैं बोलूंगा मेरे को नहीं मालूम, ऊपर से वही आ जाएगी, अरे ऊपर से अल्लाह। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान, लेकिन भूख इतनी लगी थी मेरे दोस्तों, साथ में बोलो प्याला, बोलो प्याला पी। अच्छा पी तो गए, अब ख्याल आया प्याला खाली है, ढांक के रखा है, अल्लाह के रसूल आएंगे। हज़रत मिक़दाद क्या फरमाते मानो, मैं जल्दी जल्दी गया और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते चादर ओढ़ के सो गया, मैं चादर ओढ़ के। लेकिन हज़रत मिक़दाद फरमाते नींद आएगी, बोलो नींद आएगी, कहते नींद नहीं आ रही, मेरा बदन कांप रहा, अभी अल्लाह के रसूल आएंगे, अभी अल्लाह के रसूल आएंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरा बदन थर 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 कांपने लगा, अभी अल्लाह के रसूल आएंगे और वो दूध के बारे में पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। हज़रत मिक़दाद कहते रोजाना तो मैं आराम से सो जाता, इसलिए कि मैं नबी का हिस्सा बाहर निकाल के रखता, लेकिन आज तो मुझे नींद नहीं आवे। हज़रत मिक़दाद कहते अचानक मैंने देखा कि बाहर गली के बाहर उजाला हो रहा। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने उजाले को देखा रात में, तो चादर को हटाया और यूं उठ कर खड़ा हुआ कि बाहर उजाला किसका। हज़रत मिक़दाद कहते मेरे परवरदिगार की कसम उजाला नहीं, मेरे नबी आ रहे, उनके चेहरे का नूर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन, नारे तकबीर। सुनो सुनो, हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं उठा, मैं बाहर गया, मुझे उजाला उजाला नजर आया। हज़रत मिक़दाद फरमाते वो उजाला न था, वो मेरे आका ताजदार मदीने के मुबारक चेहरे का मुबारक नूर था। अब हज़रत मिक़दाद तो अल्लाह के रसूल से सहमे हुए थे, देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे, जल्दी से वापस आए और वो चादर को ओढ़ लिया और आहिस्ता से अपनी आंखों से देखने लगे कि होता क्या है, इसलिए कि प्याले में दूध। हज़रत मिक़दाद क्या कहते मालूम, हज़रत मिक़दाद क्या फरमाते, मैं यूं आंखों से देखने लगा क्या होता। हज़रत मिक़दाद कहते मेरे नबी आए और आकर सलाम किया, और ऐसा सलाम किया कि कोई जागने वाला हो तो जवाब दे दे और सोने वाले को डिस्टर्ब ना हो। यानी हमारे नबी के अदब मुबारक, डिसिप्लिन मुबारक, हमारे नबी आए, हज़रत मिक़दाद कहते आए, घर में आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसा सलाम किया कि कोई जागता हो तो जवाब दे दे और सोने वाले को। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने सुना, लेकिन जवाब दो तो पकड़े जाओगे, सोया नहीं हूं। इसे हज़रत मिक़दाद कहते अंदर ही अंदर जवाब दे दिया और कनखियों से देखने लगा कि अल्लाह के रसूल क्या कर रहे। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने देखा कि मेरे नबी ने वो जब देखा दूध का प्याला खाली है तो मेरे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मिक़दाद कहते मैं वहां चादर में से देख रहा, मेरे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आप वो बकरी के पास गए, वही वरीशा नाम की जो बकरी, उस बकरी के पास गए और हमारे नबी पाक। हज़रत मिक़दाद कहते मैं आंखों से देख रहा था, मेरे नबी ने थनों में से दूध भी नहीं निकाला, मेरे नबी ने सिर्फ अपना मुबारक हाथ यूं थन पे रखा तो दूध जैसे बरसने लगा और हमारे नबी ने एक प्याला भरा। हज़रत मिक़दाद कहते मेरा जो खाली प्याला था ना उसको भी हमारे नबी ने भर लिया। तो कितने प्याले भर गए, कहते सिर्फ हमारे नबी ने थनों पे हाथ रखा, दूध आना शुरू हो गया, हमारे नबी ने हाथ हटाया तो दूध रुक गया, दोनों प्याले भर गए। हज़रत मिक़दाद कहते मैं तो अंदर से देखने लगा, लो मैंने एक प्याला पिया, यहाँ तो कितने प्याले आ गए। हज़रत मिक़दाद कहते मैं सोचने लगा कि अब मेरे नबी क्या करेंगे। हज़रत मिक़दाद कहते अल्लाह की कसम मेरे नबी ने आवाज दी, ए मिक़दाद उठो, ए मिक़दाद उठो। हज़रत मिक़दाद कहते मैं यूं चादर उठा और ऐसे उठा, हाँ क्या हुआ अल्लाह के रसूल, क्या 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 हुआ अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम सोए कब थे, तुम सोए कब थे। कहा अल्लाह के रसूल नहीं सोया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे हिस्से का पी लिया, अल्लाह ने आज तुम्हारे लिए टिबल हिस्सा रख दिया, 2 प्याले पिए, 1 प्याला और पी जाओ। हज़रत मिक़दाद फरमाते अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मोहब्बत की। मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्त खत्म होते जा रहा है, मैं सिर्फ एक बात आपसे बहुत प्यार मोहब्बत से कहने जा रहा हूँ। मेरे प्यारों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक सवाल का जवाब दे दो। मेरे दोस्तों आपने याफुर का वाकया सुना, वो हिमार मुबारक, वो गधा मुबारक जो नबी की मोहब्बत में अपनी जान दे दे। मेरे दोस्तों वो उतनी मुबारक जिसका नाम अज़बा था, वो हमारे नबी की मोहब्बत में जान दे दे। ये वरीशा नाम की बकरी है जिसके थन पर प्यारे नबी हाथ रखे तो वो दूध बरसाने लगे। मेरे दोस्तों सच बताओ, क्या हमको उसी नबी से नफरत हो गई, क्या हो गया। मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम खाकर कहो, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर कहो कि हमारे नबी का जो चेहरे अनवर है उसमें 8 चीजें आ गई कि नहीं आई। अरे बोलो बोलो, आराम से सोच के बोलो ना, 2 मिनट सोच लो ना भाई, नबी के चेहरे अनवर में सारी चीजें आ गई कि नहीं आई। अरे चेहरे अनवर में जिसमें अथर भी है तो मदीने की खाके शिफा भी है। अरे बोलो, चेहरे पर मदीने की खाके शिफा भी है। अरे चेहरे पर जन्नत का मुश्क भी है।
अरे चेहरे अनवर पर जन्नत का जाफरान भी है, चेहरे अनवर पर जन्नत का काफूर भी है। अरे बाल मुबारक है तो जन्नत का पौधा भी है, और नबी के मुबारक मुंह में थूक है तो नहरों का पानी भी है, और माथे पर आने वाला मुबारक पसीना है तो जन्नत की नहरों का पानी भी है। इसका मतलब ये निकला मदीना दुनिया की जन्नत और वो आखिरत की जन्नत, अल्लाह ने दोनों जन्नतों को समेटा और नबी के चेहरे अनवर पर निछावर कर दिया। अरे मेरे प्यारों, जिसे दुनिया की जन्नत देखनी हो, मैं कहता हूं मुबारक है वो सहाबाई किराम। अल्लाह अल्लाह, क्या मुबारक है अबू बकर सिद्दीक, क्या मुबारक है अबू बकर सिद्दीक, क्या मुबारक है उमर फारूक, क्या मुबारक है उस्मान गनी, क्या मुबारक है अली मुर्तजा, क्या मुबारक है हबशा का रहने वाला बिलाल, क्या मुबारक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिन्होंने नबी के चेहरे को देखा। अल्लाह की कसम, कभी दिल अंदर से कहता है ओ साहबा तुम इतने मुबारक हो, तुम नबी का चेहरा क्या देखते थे कि तुम्हें दुनिया और आखिरत की जन्नत नजर आ जाया करती थी। मेरे प्यारो, हमारे आका ताजदार मदीना से बढ़कर, अगर आप इजाजत दो तो और कुछ बताऊं। आज मालूम नहीं मैं कुछ ज्यादा ही जोर से बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं अल्लाह इसी में जिलाए और इसी में मौत दे। हम तो चाहते अल्लाह तेरे आका के दर पर हमारी रूह निकल जाए, हमें प्यारे नबी की बहुत मोहब्बत नसीब हो जाए। हम पर बहुत एहसान करके गए मेरे प्यारों, क्या अल्लाह ने शान बनाई। मेरे दोस्तों, आसमान से अल्लाह ने 104 किताबें उतारी है। कितनी? लेकिन बड़ी बड़ी 4। अल्लाह ने आसमान से बड़ी बड़ी 4। आज मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने आसमान से बड़ी बड़ी 4 किताबें उतारी। जबूर उतर रही, जबूर उतर रही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात उतर रही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील उतर रही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान उतर रहा ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को जो नवाजा है, अरे मेरे प्यारो, अल्लाह ने अपने नबी को जो शान अता फरमाई। एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनना हमारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया होगा। अल्लाह ताला ने तौरात दी, अल्लाह ने तौरात दी हजरत मूसा को, और दफ्तर के दफ्तर भर दिए तौरात के। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊतीतुल मसानी मकान तौरा, कहा अल्लाह ने जब तौरात दी हजरत मूसा को पहाड़ पर बुला कर दी और दफ्तर के दफ्तर भरे। अल्लाह ने सूरह फातिहा, जिसमें तौरात का पूरा इल्म उतार के रख दिया, एक सूरह फातिहा में अल्लाह ने पूरी तौरात का इल्म रख दिया। आगे हमारे नबी ने क्या फरमाया, ऊतीतुल माइदा मकान इंजील, कहा अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, बाइबल क्या दी, इंजील। और उसके आज आप जाओ तो दफ्तर के दफ्तर, अलमारी के अलमारी भरे, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने हजरत ईसा को इंजील दी, बाइबल दी, और अलमारी की अलमारी भर गई। लेकिन हमारे नबी फरमाते छठे पारे में अल्लाह ने मुझे एक सूरत दी जिसका नाम सूरह माइदा है। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब ये ले, सारे इंजील का इल्म हमने इसी सूरत में रख दिया है। सूरह फातिहा मिली तो तौरात का इल्म मिल गया, सूरह माइदा मिली तो इंजील का इल्म मिल गया। आगे हमारे नबी फरमाते ऊतीतु हवामीम मकान ज़बूर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुरान में 7 सूरतें ऐसी है जो शुरू होती है हामीम से। माशाल्लाह हाफिज कुरान जानते, कुरान में 7 सूरतें ऐसी है हामीम हामीम हामीम। हमारे आका साथ ने फरमाया ये 7 हामीम वाली सूरतें अल्लाह ने मुझे दी और कहा मेरे महबूब ज़बूर का इल्म भी तेरे कुरान में मैंने अता कर दिया। अब सुनना क्या फरमाते, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा मिली, खुदा ने तौरात का इल्म दे दिया। सूरह माइदा मिली, अल्लाह ताला ने इंजील का इल्म दे दिया। अल्लाह ने 7 हामीम वाली सूरतें मुझे दे दी, ज़बूर का इल्म मुझे दे दिया। आगे हमारे नबी फरमाते वफुद्दिलतु बिल मुफस्सलात, फरमाते तौरात का इल्म वो मेरे कुरान में, इंजील का इल्म वो मेरे कुरान में, ज़बूर का इल्म मेरे कुरान में। 9 सूरतें मिलकर एक सूरह फातिहा, एक सूरह माइदा और 7 हामीम, कितनी सूरतें हो गई। अल्लाह के रसूल फरमाते 9 सूरतें मिलकर अल्लाह ने आसमानी इल्म मुझे अता फरमा दिया और इसके अलावा सूरतें देकर मुझे अर्श तक इल्म में पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों,
ایک اور بات کہہ دوں نا بات. ہاں بول جا بھائی, صبح تک بول جا. بہت پیاری بات کی طرف لے جا رہا ہوں. اور جو حافظ بچے ہیں نا, جو بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے. ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا. ایک صحابی آئے حضرت عائشہ کے پاس. کن کے پاس آئے؟ سب ساتھ میں بولو, حضرت عائشہ صدیقہ ہماری. لیکن میرے دوستو, ہم کو تو پیارے نبی سے محبت ہی بہت کم ہے نا. ہاں صحیح میرے دوستو, یہ ابھی ورلڈ کپ چلتا ہے نا, ورلڈ کپ کھیلے گا سری لنکا. ایک بھائی کو میں نے پوچھا کس کی میچ ہے؟ کہا سری لنکا کی. کس کے ساتھ؟ تو کہا کہ وہ زمبابوے کے ساتھ. میں نے کہا تو کہاں؟ تو کہا میں دیکھ رہا تھا. میں نے کہا باولا ہے, پاگل ہے, سری لنکا کھیلے زمبابوے کے ساتھ اور تو میرے نبی کی عصر مغرب عشاء تینوں نماز کو قضا کر دے. نہیں میرے دوستو, جس سے محبت ہو جائے نا اس پر پیار آدمی نچھاور کر دیتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ بولو نا, کرتا نہیں کرتا. ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولو نا, نام محمد. یاد ہے نا؟ بولو نا نام. ارے جو باہر بیٹھے ہو وہ بھی تو بولے نا, اپنے دل میں بولے نام. معلوم ہے ماشاءاللہ, محبت ہے تو معلوم ہے نام. ان کے ابا کا نام ماشاءاللہ عبداللہ. دادا کا نام ماشاءاللہ. پردادا کا نام ان کے اوپر. میں بچوں کو نہیں پوچھا, جوان کہاں ہے بھائی؟ تم عبد مناف کہو گے, میں کہوں گا ان کے اوپر. ان کے اوپر ماشاءاللہ. لیکن محبت کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. جہاں آواز پورا مجمع کہہ رہا تھا, اب ایک آدمی بول رہا. میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا خاندان اگر ہم کو یاد ہو جائے, اللہ اس پر بھی ثواب عطا کرتا. میں تو اس بات پر آیا تھا. ایک صحابی آئے, بولو ایک صحابی, اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عجیب سوال پوچھا. عجیب سوال, یعنی سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. ایک صحابی آئے اور کیا کہا, اما عائشہ کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ یہ بتاؤ نا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ میرے نبی کے اخلاق کیسے, میرے نبی کا کردار کیسا تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پوچھنے والے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ, اے ہماری ماں عائشہ, یہ بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے؟ آپ کا کردار مبارک کیسا تھا؟ آپ کا اٹھنا کیسا تھا؟ آپ کا بیٹھنا کیسا تھا؟ آپ کا دن کیسا تھا؟ آپ کی راتیں کیسی تھی؟ آپ کا چلنا کیسا تھا؟ آپ کا ٹھہرنا کیسا تھا؟ آپ کا بولنا کیسا تھا؟ آپ کا ہنسنا کیسا تھا؟ آپ کا رونا کیسا تھا؟ مطلب ہے کہ وہ صحابی ساری باتوں کو پوچھنا چاہتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق, ہمارے نبی کا مبارک کردار, ہمارے نبی کی مبارک معاشرت, ہمارے نبی کی مبارک عبادت, ہمارے نبی کا مبارک معاملہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن, شب و روز. ایک صحابی پوچھنا چاہتے کہ سب بتاؤ اما عائشہ. قربان جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا پیارا جواب دیا کہ قیامت تک آنے والا سوچ کر ہی رہ جاتا ہے. کتنا پیارا جواب دیا بھائی. کیا جواب دیا؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا اما عائشہ یہ تو بتاؤ ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی, ہمارے نبی کی نمازیں کیسی, ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا, ہمارے نبی کا معاملہ کیسا, ہمارے نبی کا معاشرہ کیسا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 کلمے میں جواب دے دیا. کتنے کلمے میں؟ 2 بول میں جواب دے دیا. کیا فرمایا؟ خلقہ القرآن. حضرت عائشہ نے فرمایا ارے پوچھنے والے, میں نبی کے بارے میں کیا کیا باتیں بتاؤں, ان کی طرح نہ کوئی تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. اما عائشہ نے فرمایا پیارے نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن, جس کا مطلب ہے حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. صحیح نا میرے پیارے دوستو؟
اور آپ قرآن، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، بچوں سے نہیں کہتا، ہمارے جوانوں سے کہتا ہوں. اگر مولانا حبیب صاحب ابھی اگر میں پوچھوں نا آج کس کس نے قرآن پڑھا، کچھ انگلیاں اٹھے گی پڑھا، اور کچھ تو ایسے ہوں گے معلوم سورہ یاسین پڑھا برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے کیا پڑھا سورہ. نہیں ٹائم نہیں ملتا ہمارے جوانوں کو، ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ملتا، ورلڈ کپ کے بارے میں ٹائم ملتا، ٹی وی سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ملتا، آوارہ گردی کرنے کا ٹائم ملتا، غیبت کرنے کا ٹائم ملتا، چگلی کرنے کا ٹائم ملتا، افواہ اور تہمت پھیلانے کا ٹائم ملتا، اور جلن رکھنے کا ٹائم ملتا. نہیں ملتا تو قرآن پاک کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. ارے میں کہتا ہوں میرے پیارے جوانوں، قرآن نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، نہ پڑھا نہ پڑھایا، لیکن میرے پیارے قرآن سے اتنی تو محبت کر لے کہ اپنا ہاتھ تو اس کے اوپر رکھ لے، کبھی قرآن کو پیار سے چھو تو لے. جوان کہتا میرے کو وہ بھی ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا چل وہ ٹائم نہیں ملتا کوئی بات نہیں، گھر سے نکلتے ایک بار قرآن کو پیار سے دیکھ تو لے. دیکھنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے نا، پیار سے دیکھ لے. اور دیکھتے دیکھتے یہ سوچ قرآن کے پیچھے میرے نبی کے مبارک آنسو چھپے ہوئے ہیں، اتنا کہہ کر گھر سے چلا جا تو قدم بڑھاتا جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. تو قرآن بہت پیارا کلام ہے، اس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، ہمارے آقا اساسم کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا قرآن میں. ارے بولو نا کس میں؟ قرآن میں. ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے آپ کو آسمانی کتابوں کے بارے میں باتیں بتائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب اتری؟ بولو ساتھ میں بولو، کون سی کتاب؟ پوری تورات میں حضرت موسیٰ کا ذکر 15 مرتبہ، پوری تورات میں حضرت موسیٰ کا ذکر 15 مرتبہ. ارے زبور کن پر اتری؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری زبور میں ذکر 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. انجیل کن پر اتری؟ حضرت عیسیٰ کا پوری انجیل میں ذکر 6 سے 7 یا 8 مرتبہ. لیکن میرے پیاروں جب قرآن اترا، مکے میں اترا، مدینے میں اترا، پورے قرآن میں 6666 آیتیں اللہ نے اتاری. علماء کرام نے لکھا پورے قرآن میں 6666 آیتیں اللہ نے اتاری، اس میں 1400 آیت صرف محمد کے بارے میں اتاری صلی اللہ ہو. اب میں ایک ساتھ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جواب دو گے نا انشاءاللہ. جواب بھی مت دو، صرف انگلی پر گنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ، اور سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا. ہم قرآن سے سوال پوچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن ہمیں جواب دے گا. بولو جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں کہ ہم کو معلوم پڑے کون سی آیت کہاں پر ہے. ارے میرے پیارو، ہم پڑھتے پڑھتے تھکیں گے، لیکن نبی کی سیرت وہ اعلیٰ سیرت ہے. لکھنے والا لکھ کر تھک گیا، بولنے والا بول کر تھک گیا، بس کہنا پڑا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد کا درجہ ہے صلی اللہ ہو. سنو میرے پیارو، سنو، انگلی پر گنو گے نا تو اتنی تکلیف بھی نہیں اٹھاؤ گے. تو کوئی کچھ بولنے کوئی تیار نہیں ہے. اب کوئی جوان آگے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو بھی بول کے کتنا بولوں گا. ہوتا ہے مولانا، آپ کے کشمیر میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بیوی سے بہت ڈرتے ہیں. آپ کے یہاں؟ لو مولانا کا فون ہی آ گیا. عجیب معاملہ بھائی، کہاں میں نے چھیڑا، وہ وہاں سے اماں نے فون ہی کر دیا. اب تو کشمیر نہیں جائیں گے، ہم تو بہادر بننے جانا چاہتے تھے. تو بیوی کا ڈر بہت. ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی بہت ہوشیار، یہاں ماں بہنیں بیٹھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے. ہاں مولی انجم ہوتا ہے، یہ بیوی مولی انجم کی، اس لیے مولی انجم کو کہہ رہا ہوں. ایسے کہ اس کی شکل دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میری طرح ایک ہی کشتی کا سوار. اور عورت کا معاملہ اگر آپ سمجھ جاؤ تو بہت اچھا، نہیں سمجھو تو کوئی بات نہیں. کل مولانا حبیب صاحب کو پوچھ لینا. ایک مرتبہ میاں بیوی کا جھگڑا، اتنا جھگڑا اور بیوی لال پیلی ہو گئی. ہاں مولانا آپ سننا، بیوی اتنی غصے ہو گئی، غصے میں کیا کہا معلوم؟ اپنے شوہر کو کہا اگر تیری غلطی ہوئے اللہ تیرے کو موت دے. بد دعا دی، تیری غلطی ہوئے اللہ تیرے کو موت دے، اور میری غلطی ہوئے تو اللہ میرے کو بیوہ بنا دے. یہ بہت ہنسا، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں مولانا حبیب مرا تو اپنا ہی ہے، چٹ بھی اس کی، رپٹ بھی اس کی، جیے گی وہ، مریں گے ہم.
دیکھو آپ کا موڈ فریش ہو گیا تو میں بات پر آ جاؤں. اب انگلی پر گنو گے نا انشاءاللہ. ہم قرآن سے سوال پوچھیں گے ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں, صورت کے بارے میں, عظمت کے بارے میں, منقبت کے بارے میں, رفعت کے بارے میں. قرآن جواب دیتا جائے گا. اللہ کی قسم میں تھک جاؤں گا لیکن قرآن پاک کا وہ ثمرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں سوال ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا ہے, قرآن میرے نبی کا نام محمد کتنی جگہ, بولو بولو, ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا ہے, قرآن میرے نبی کا نام محمد کتنی جگہ. قرآن نے فرمایا 4. سب ساتھ میں بولو نا, قرآن نے فرمایا 4. یاد ہے؟ چاروں جگہ یاد ہے. پہلی جگہ 4 پارہ وما محمد الا رسول. دوسری جگہ 22واں پارہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تیسری جگہ 26واں پارہ وآمنوا بما نزل علی محمد. چوتھی جگہ 26واں پارہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. ہم نے دوسرا سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا احمد کتنی جگہ. ہمارے نبی کے 2 نام مشہور, محمد کتنی جگہ, احمد کتنی جگہ, 1. بولو احمد کتنی جگہ, 28واں پارہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. سنتے جاؤ گے نا. ہم نے قرآن کریم سے پہلا سوال پوچھا محمد کتنی جگہ, قرآن نے فرمایا 4. ہم نے پوچھا احمد کتنی جگہ, قرآن نے فرمایا 1. ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا چہرے انور کیسا تھا. ارے بولو نا سبحان اللہ. ہم نے تیسرا سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا چہرے انور کیسا تھا. قرآن نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ہم نے چوتھا سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے. ابھی سب بتایا ہم نے. ہم نے قرآن کریم سے پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے بال مبارک کیسے. قرآن کریم نے فرمایا واللیل اذا سجا. ہم نے 5واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا بچپن کیسا. کہو سبحان اللہ. ہم نے 5واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا بچپن کیسا. قرآن نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. ہم نے قرآن کریم سے 6واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا علم کیسا, میرے نبی کا نالج کیسا, میرے نبی کا ایجوکیشن کیسا. قرآن نے فرمایا ووجدک ضالا فغدا. ہم نے 7واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی امیر تھے تو کیا شان تھی, میرے نبی غریب تھے تو کیا شان تھی. اللہ نے فرمایا ووجدک عائلا فاغنا. ہم نے 8واں سوال پوچھا, ارے سنو, ہم نے 8واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. ارے اللہ یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. ہم نے 9واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی, میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی جس پر مہر نبوت تھی. اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک. ہم نے 10واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی. بولو. ہم نے 10واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی. قرآن نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ہم نے 11واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا دل کیسا تھا. بولو بولو بولو. میرے نبی کا مبارک دل کیسا تھا جس میں خدا کے سوا کوئی نہ تھا. اے اللہ یہ تو بتا میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا. 11واں سوال اللہ نے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. ہم نے 12واں سوال پوچھا ہے, قرآن یہ تو بتا میرے نبی کا سینہ تو نے بتایا, میرے نبی کا دل تو نے بتایا. اے قرآن میرے نبی کے دل میں جو مبارک مغز تھا, مبارک گودا تھا جس کو زمزم کے پانی سے خدا نے دھویا, اے اللہ وہ کیسا تھا. اللہ نے فرمایا, قرآن نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. ہم نے 13واں سوال پوچھا, سب ساتھ میں سبحان اللہ. ہم نے 13واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا, اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی بولتے کیسے تھے. کون سا سوال؟ 13واں سوال. اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی بولتے کیسے تھے. قرآن نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہم نے 14واں سوال پوچھا, اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے. بولو بولو سبحان اللہ. قرآن دیکھو کیا کیا بتا رہا. اے قرآن یہ تو بتا میرے
نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ قرآن نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. ہم نے 15واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن نے فرمایا ان لک فی النہار سبعا طویلا. ہم نے 16واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی رات بھر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. ہم نے 17واں سوال، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ ہم نے 17واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے مبارک کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے؟ میرے نبی کے مبارک کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ. ہم نے 18واں سوال پوچھا، اے قرآن تو نے کپڑے تو بتا دیے لیکن میرے نبی جب کپڑے پہن کر باہر نکلے آپ کی شان کیا ہوا کرتی تھی؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ہم نے قرآن کریم سے 19واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کہاں رہا کرتے تھے؟ میرے نبی کے رہنے کی جگہ کون سی تھی؟ قرآن نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. ہم نے 20واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ بولو سبحان اللہ. ہم نے 20واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ہم نے 21واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ قرآن نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. ہم نے 22واں سوال پوچھا، سن رہے ہو نا بھائی؟ بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں. ہم نے 22واں سوال پوچھا، ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ 22واں سوال، اے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے دانت مبارک. حضرت ابو ہریرہ جیسے یہ بیٹھے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا جب مجلس ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے. کون حضرت؟ بولو نا ساتھ میں، کون حضرت؟ یاد رکھنا 22واں سوال. حضرت ابو ہریرہ بالکل قریب میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول کو یوں دیکھا کرتے تھے، یوں دیکھا کرتے تھے، یوں دیکھا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول بیان کرتے تو تم چہرے انور کو دیکھتے ہی رہتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا انت لا تدری، تجھے کچھ پتا ہے؟ ارے تجھے کچھ پتا؟ میں چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ ابھی مسکراوے، ابھی مسکراوے، ابھی مسکراوے، ابھی مسکرا. تو کسی نے کہا مسکرائے اس میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تجھے کیا معلوم، اللہ کی قسم میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر ان کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا جملہ سنو. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کئی مرتبہ میں نے اللہ کے رسول پاک کو دیکھا، آپ مسکراتے گئے اور آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیوار پر نظر آئی. ہم نے 22واں سوال قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے؟ سب کو جواب معلوم ہے. اے قرآن یہ بتا میرے نبی کے دانت مبارک کیسے؟ 22واں سوال پوچھا، قرآن نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم. ہم نے 23واں سوال پوچھا، قرآن ہم کو بہت اچھا لگتا ہے نا، بولو نا اچھا لگتا ہے نا. ہم نے 23واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ بتا نبی تجھے کیسے تلاوت کیا کرتے تھے؟ اے قرآن یہ بتا، اے قرآن تو ہی بتا نبی تجھے کیسے پڑھا کرتے تھے؟ نبی قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ہم نے 24واں سوال پوچھا، ارے کون سا سوال؟ بالکل ربیع الاول والا سوال. کون سا سوال؟ ہم نے 24واں سوال پوچھا، اے قرآن سننا، ہم نے 24واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا ہمارے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی، ہمارے نبی کی ولادت کیسے ہوئی؟ 24واں سوال پوچھا، قرآن نے جواب دیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ہم نے 25واں سوال پوچھا. بھائی تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ میں چلتا رہوں نا، آپ کوئی تھکے تو نہیں؟ روشن بہن شاہپور سے جو آئی ہیں فیضان انگلش اسکول پر، وہ اپنے گھر چلے جائیں، ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے. روشن بہن جو شاہپور سے آئی ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 24.
25वां सवाल, ए कुरान, हमने पूछा ए कुरान ये बता हमारे नबी किस मकसद से दुनिया में आए? अरे किस मकसद से दुनिया में आए? कुरान ने जवाब दे दिया, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। साथ में कहना सुभान अल्लाह। इस तरह 26वां सवाल, बहुत प्यारा सवाल, ए कुरान 26वां सवाल हमने पूछा, ए कुरान ये तो बता दे मेरे नबी मासूम थे? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मासूम का मतलब समझते हो ना? मासूम का मतलब समझते हो ना? छोटा गुना बड़ा गुना नहीं, गुना जिसके करीब फड़क भी न सके, गुना जिसके करीब फड़क भी न सके। हमने 26वां सवाल पूछा है कुरान हमारे नबी मासूम थे वो तो बता दे। कुरान करीम ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अब सुभान अल्लाह कहना। हमने 27वां सवाल पूछा, ए कुरान कयामत में जो होना होगा वो होगा, लेकिन कयामत में मेरे नबी की शान क्या होगी? हमने 27वां सवाल पूछा है कुरान ये तो बता मेरे नबी की कयामत में शान क्या होगी? अल्लाह ने फरमाया, कुरान ने फरमाया, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी। अल्लाह फरमाते कयामत में जो चाहूंगा करूंगा, लेकिन मेरे महबूब को कभी रुसवा नहीं करूंगा। 27 सवाल हो गए। हमने 28वां सवाल पूछा। हमने कौन सा सवाल? 28वां सवाल पूछा, ए कुरान ये तो बता। बहुत प्यारा सवाल है, 28वां सवाल बहुत प्यारा है भाई, सब कहोगे ना सुभान अल्लाह। ए कुरान ये तो बता मेरे नबी मेराज पर गए। 28वां सवाल, ए कुरान ये तो बता मेरे नबी मेराज पर गए, उसको तूने बताया या न बताया? अल्लाह फरमाते, कुरान फरमाता मेरे नबी मेराज पर आए, वो भी हमने पूरी उम्मत को बता दिया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हमने 29वां सवाल पूछा, मेरे नबी मेराज पर आए तो अल्लाह तूने कहां से कहां तक बुलंदियां नसीब की? अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। हमने 30वां सवाल पूछा, मेरे नबी अर्श पर आए, अल्लाह तूने कितनी बातें की? अल्लाह तूने कितनी बातें की? कुरान ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने 31वां सवाल पूछा, मेरे नबी मेराज पर गए तो बड़ी बड़ी कौन सी चीजों को देखा? कुरान ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। अब सुनना, हमने 32वां सवाल कुरान से पूछा, कहीं ऐसा ना सुबह इसी में हो जाए। आप लोग सुन रहे हो ना? थके तो नहीं ना? बस मैं आखिरी इसलिए कि मेरे दोस्तों बोलता भी जाता हूं, अपनी सेहत के बारे में भी ख्याल आता है। आप दुआ करें अल्लाह सेहत अता फरमाए, कामिला सेहत अता फरमाए और बार बार हमारी मुलाकातें नसीब फरमाए। 31 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए? हमने 32वां सवाल पूछा, ए कुरान तूने प्यार से नबी को क्या पुकारा? बोलो सुभान अल्लाह। 32वां सवाल, ए कुरान तूने प्यार से नबी को क्या पुकारा? कुरान फरमाता इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। हमने 33वां सवाल पूछा, है कुरान ये तो बता नबी के बाद कोई नबी आने वाला? अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद के बाद किसी नबी की जरूरत है? बोलो ना, मेरे मोहम्मद के बाद किसी नबी की जरूरत नहीं, किसी पैगंबर की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हमने 34वां सवाल पूछा, है कुरान ये तो बता तूने नबी की जान की कसम खाई या न खाई? नबी की जान मुबारक की कसम। कुरान कहता अल्लाह ने नबी की जान मुबारक की भी कसम खाई। 14वें पारे में अल्लाह ने फरमाया लामरुख, बोलो ये आयत याद करो, कौन सी? लामरुख इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामऊन। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तेरी जान की कसम, तेरी जान की कसम। हमने 35वां सवाल, चलो आखिरी सवाल, इस पर हम रुकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये सवाल ऐसा है कि जिस पर पूरा मजमा एक साथ में कहे ताकि मैं वसूली आसानी से कर सकूं। 35वां सवाल बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे तो बहुत सवाल आते हैं, मालूम नहीं 70, 80, 90 कहां से कहां तक जाएंगे, लेकिन मैं इस पर बात खत्म करूं। 35वां सवाल हमने कुरान से पूछा, ए कुरान तूने बहुत जन्नतों का जिक्र किया। ए कुरान तूने बहुत जन्नतों का, जन्नत 8 है। कितनी जन्नत है? जन्नतें कितनी? बोलो बोलो साथ में बोलो, जन्नत कितनी?
کسی جنت کا نام جنت ہے، کسی جنت کا نام دارالسلام ہے، کسی جنت کا نام دارالمقامہ ہے، کسی جنت کا نام دارالماوا ہے، کسی جنت کا نام جنت الخلد ہے، کسی جنت کا نام جنت النعیم ہے، کسی جنت کا نام جنت المقیم ہے، کسی جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ ہم نے اللہ سے پوچھا، قرآن سے پوچھا، 35واں سوال، کون سا سوال؟ 35واں سوال ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن یہ تو بتائے، قرآن یہ تو بتا، 8 جنتیں ہیں، ہمارے محبوب کو کون سی جنت ملے گی؟ اب جو نعرہ کہا نا، اب جواب پر اس سے اونچا نعرہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سوال انوکھا، جواب بھی انوکھا۔ ہم نے سوال پوچھا، اللہ تو نے اتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی، کہیں جنت النعیم ہے تو کہیں جنت المقیم ہے تو کہیں جنت عدن ہے تو کہیں جنت خلد ہے، کہیں دارالسلام ہے تو کہیں دارالمقامہ تو کہیں دارالماوا۔ اے اللہ تو نے جنت الفردوس بنائی، اتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی، لیکن اللہ یہ تو بتا دے ہمارے محبوب کو کون سی جنت دینے والا؟ اور ہمارے دل و دماغ نے کہا سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں۔ ہمارے دل نے کہا اللہ، اے اللہ ہمارے نبی کو تو کون سی جنت دے گا؟ ہمیں معلوم ہے تو جنت الفردوس دے گا، اس لیے کہ محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جواب دیا نہیں، اللہ نے جواب دیا نہیں، یہ تیری سوچ ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ بولو بولو بولو، یہ تیری سوچ ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو نے تو یہ سوچا کہ جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں اور محمد پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، تو جنت الفردوس محمد کو ملے۔ اللہ نے فرمایا میرے جلال کی قسم نہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ یہ محبوب کو کون سی جنت عطا کرے گا؟ 35واں سوال، اے اللہ اے قرآن محبوب کو کون سی جنت عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت الفردوس نہیں، جنت الفردوس تو ان کے امتیوں کو دینے والا ہوں۔ جنت الفردوس سے ان کے امتیوں کو دینے والا۔ تو ہم نے پھر پوچھا اللہ مصطفیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ مجتبیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ مرتضیٰ کو کون سی جنت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت الفردوس تو امتیوں کو دوں گا۔ ارے میرے محبوب کی باری آئی تو سنو، یہ 7 زمینیں، 7 زمینوں کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر 8 جنتیں، 8 جنتوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر میری کرسی، میری کرسی کے اوپر میرا عرش۔ اللہ کہتے ہیں میری قسم میرے عرش کے سامنے ایک محل تیار کیا جس کا نام مقام محمود ہے، یہ میرے آخری نبی کی منزل ہے، وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا، میں انہیں دیکھ کر مسکراتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 15ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ سورہ بنی اسرائیل میں یہ 35واں جواب ملتا۔ کتنا پیارا جواب، آپ کو یاد ہوگا، بچوں کو یاد ہوگا۔ ساتھ میں کہے کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔